بادشاہ سلامت دریا کے کنارے محل میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے کہ ایک بہت بڑا مٹکا دریا میں آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے نکال کر لاؤ۔ مٹکا کھول کر جو دیکھا تو اس میں لاش تھی۔ وزیر نے بتایا، یہ تو فلاں جگہ کے کوتوال ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا، اچھا یہاں کے کمہاروں کو بلاؤ۔ تمام کمہاروں کو بلا کر ان سے معلوم کیا گیا کہ یہ مٹکا کس علاقے کے کمہار کا بنا ہوا ہے۔ ایک کمہار نے بتایا، حضور یہ میرے ہاتھ کا بنا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے مٹکے کہاں کہاں بکتے ہیں؟ اس نے کہا، فلاں علاقے کے مسافر خانے اور سرائے میں جاتے ہیں۔ اب بادشاہ بھیس بدل کر سرائے میں پہنچ گیا۔ سرائے کے مالک سے ملاقات کی۔ سرائے کے مالک نے کہا، مجھے صاف صاف بتاؤ، کیا کبھی یہاں پر کچھ ہوا ہے؟ حضور ایک دن میرے ہوٹل میں ایک آدمی آیا اور بالا خانے پر گیا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس لیے کھانا تیار کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا تو وہ بھی اوپر آ گیا۔ میں نے سوچا اسے بھی کھانے کی ضرورت ہوگی تو میں کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ کھانے کی تیاری کے دوران کچھ تاخیر ہوئی۔ جب کھانا تیار کر کے میں اوپر گیا تو دیکھا پہلا شخص مرا پڑا ہے اور دوسرا غائب ہے۔ میں نے سوچا اب کیا کروں؟ میرے پاس یہ مٹکا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی لاش اس میں رکھ دی۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر اس نے معلوم کیا، تم نے کیا اس کے قاتل کو پہچان سکتے ہو؟ تو اس نے کہا، بالکل، وہ میرے سامنے آ جائے تو میں یقیناً پہچان لوں گا۔ اب بادشاہ نے ایک ماہر مصور کو بلایا۔ سرائے کے مالک کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق مصور نے تصویر بنا دی۔ اب سرائے کے مالک سے پوچھا، بتاؤ کیا یہی آدمی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بالکل یہی ہے۔ بادشاہ نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور سمجھ گیا یہ کام کسی ڈاکو کا ہی ہو سکتا ہے، عام آدمی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ بھیس بدل کر ڈاکوؤں کے ایک گروہ میں جا ملا جو اس علاقے میں سرگرم تھا۔ کچھ دن ان کے ساتھ رہا۔ ایک دن ڈاکوؤں میں بحث چل نکلی کہ کون کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے کمالات گنوائے۔ جب بادشاہ کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا، میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں حکومت سے جتنا چاہوں پیسہ منگوا لوں۔ ساتھیوں نے کہا، اچھا تجربہ کرواؤ۔ بادشاہ نے ایک افسر کے نام رکا لکھ کر ایک آدمی کے ہاتھ بھیجا، اتنے روپے رکا لانے والے کو دے دو۔ افسران تحریر کو پہچانتے تھے اس لیے پورا روپیہ دے دیا۔ اب تو ڈاکو بہت متاثر ہوئے اور حیران ہوئے، اس سے تو حکومت بھی ڈرتی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، میں اپنے خرچ پر سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کوئی ایک بھی شرکت سے نہ رہے۔ ڈاکوؤں نے کہا، ہم سب تو آ جائیں گے مگر ہمارا ایک ساتھی نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا، اس نے حکومت کے ایک افسر کو قتل کیا ہے، اس لیے وہ پہاڑوں میں روپوش رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، اسے بھی آنا ہوگا، دعوت کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایک ڈاکو نے کہا، ٹھیک ہے، ہم معلوم کر کے کل بتائیں گے۔ اگلے روز بتایا کہ وہ بھی آ جائے گا۔ چنانچہ دعوت کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس دوران بادشاہ نے ایک ڈاکو کو پیسہ لانے کے لیے ایک رکا دے کر کہا، یہ بادشاہ کے کسی افسر کو دے دینا۔ رکے میں خفیہ زبانیں فوج کو ڈاکو کے ٹھکانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ دعوت کے دن مقررہ وقت پر وہی ڈاکو بھی آ گیا۔ وہ ہو تصویر کے مطابق تھا جو بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا اور اس سے مصافحہ کرنے لگا۔ جب اس نے بادشاہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی اور پوچھا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا، میں اسی گروہ کا ساتھی ہوں۔ اور تم کون ہو؟ تو کہا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اتنا سنتے ہی سب پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔
اسی وقت فوج کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا اور بادشاہ نے سب کو پکڑوا دیا۔ اس طرح کی زبردست اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔